السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ پکڑو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کریمہ کے جو آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں وہ ایمان والوں کے لیے اور اہم ترین باتیں ہیں جس پر ایمان والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے اگر ملا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کے سامنے سر کو جھکا دینا، جو بھی حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا، اللہ کی جو حدیں ہیں اس کو پھلانگنا نہیں۔ اتقوا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ پکڑو۔ وسیلہ جانتے ہیں نا، یہ شرعی اصطلاح میں بہت اہم ترین لفظ ہے۔ وسیلہ کا نام آئے گا تو بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کان کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے، یا ان لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ جو اہل حدیث اور وہابی لوگ جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ نہیں پکڑتے ہیں، وسیلہ کو بہت برا مانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی طرف سے جس چیز کو چاہے وسیلہ بنا لیں، وہ ان کی مرضی۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اہل حدیث لوگ وسیلہ کو 100% مانتے ہیں، لیکن کیسے؟ جیسا قرآن بتلاتا ہے ویسے، جیسا حدیث بتلاتا ہے ویسے، کیونکہ اہل حدیث کا جو دین ہے نا وہ قرآن والا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا دین ہے، وہ دین ہے جس کے اوپر صحابہ کرام چلا کرتے تھے۔ فرقہ بندی والا دین نہیں ہے کہ یہ میرا فرقہ یہ تیرا فرقہ، نہیں۔ اہل حدیثوں کا جو دین ہے وہ صحابہ کرام والا دین ہے، وہ یعنی اہل حدیث لوگ بالکل ویسا ہی عمل کرتے ہیں جیسا صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ اپنی مرضی سے کسی چیز کو شروع کر لینا، ایجاد کر لینا اور پھر اس کو دین سمجھنا، اور جو ویسا نہیں کرے اس کو باغی سمجھنا، یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ جو ایمان والے اور مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے ہر عمل میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو وسیلہ ہے نا، وسیلہ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اور اس حدیث کے مطابق وسیلہ جنت میں ایک جگہ ہے، بلند بالا جگہ ہے، اعلیٰ اور عرفہ جگہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ملنے والا ہے، اور تم لوگ میرے لیے وسیلہ مانگا کرو۔ اور وہ وسیلہ ہم کب مانگتے ہیں جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسا اذان کا جواب دو، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھو، اور پھر میرے لیے وسیلہ مانگو۔ کیسے وسیلہ مانگتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، ہے نا، آت محمد الوسیلۃ، یہی وسیلہ ہے جو جنت کی ایک جگہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو وسیلہ ہے، وسیلہ سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ سبب ہے، ہر وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے انسان پکڑے۔
ہر وہ سبب ہے، ہر وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کے لیے جس چیز کو انسان پکڑے. اور وسیلہ کی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ بالکل ممنوع ہیں، جو بدعت ہے، خرافات ہے، یہاں تک کہ شرک تک پہنچنے والا ہے. اور جائز صورتیں یعنی وسیلہ جو ہم پکڑ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کے لیے، جو وسیلہ ہم پکڑ سکتے ہیں، جس چیز کو وسیلہ ہم بنا سکتے ہیں. اب یہ ہے نا، یہ چھت تک پہنچنے کے لیے یہ سیڑھی وسیلہ ہے. ابھی چھت کے اوپر جانا ہے نا، ایسے ہی تو نہیں چڑھ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ سیڑھی سے جائیں گے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں وہ صرف 3 ہے. پہلا، اللہ تبارک و تعالی کے نام اور اللہ تبارک و تعالی کے صفات، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 180 کے اندر بیان فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو. جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، ایک نادان آدمی بھی دعا کرتا ہے، اے غفور الرحیم. کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نا، اے شیء قدیر، اے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے، اے قادر مطلق، اے مختار کل. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نام کے ذریعے سے وہ اللہ کو قریب کر رہا ہے. اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا، یہ وسیلہ کی پہلی جائز صورت ہے جس سے وسیلہ پکڑ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، مسند احمد کی حدیث ہے اور المستدرک علی الصحیحین کی یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو کہتے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک. اللہ تبارک و تعالی تیرا ہر وہ نام جو قرآن کریم میں ہے، جو تو نے رکھا ہے اپنا نام، اللہ ان ناموں کے ذریعے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی، اے قائم رہنے والے اور پورے کائنات کو قائم رکھنے والے، ہم آپ کے رحمت کے لیے درخواست کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، اللہ کے نام اور اللہ کے صفات کے ذریعے سے آپ وسیلہ پکڑ سکتے ہیں. جو جائز ہے وہ. ناجائز صورتوں کو اہل حدیث کبھی بھی جائز نہیں قرار دے گا، چاہے سامنے پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو اور اہل حدیث اکیلا ہی کیوں نہ ہو. جب قرآن سے بات ملے گی اہل حدیث صرف اسی کو مانے گا، جب نبی سے بات ملے گی اہل حدیث اسی کو مانے گا، جب صحابہ کرام سے ثابت ہوگا تبھی اہل حدیث مانے گا. وگرنہ آپ لوگوں کی کچی پکی باتوں کو اہل حدیث ماننے والا نہیں ہے، نہیں ماننے والا ہے. معزز سامعین اکرام، یہ جائز صورت ہے، پہلی جائز صورت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفت کے ذریعے سے وسیلہ بنو. اور دوسرا، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنو. یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ اپنے نیک عمل کو. اور بہت مشہور و معروف واقعہ ہے جو صحیح البخاری میں کئی مقام پہ ہے. صحیح البخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2215 پہ بھی یہ روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کہیں جا رہے تھے بیابان میں، وادی میں، جنگل میں کہیں جا رہے تھے. اچانک زور کی بارش آئی. زور کی بارش آئی تو وہ لوگ کیا کیے؟ فوراً ایک غار کے اندر گھس گئے. پہاڑوں میں غار ہوتا ہے نا، گفا ہوتی ہے، گفا، اس کے اندر گھس گئے. جیسے ہی وہ لوگ گفا میں گھسے، پہاڑ کے کھو میں اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس کے منہ کو بند کر دیا. اب یہ دونوں بہت پریشان، تینوں بہت پریشان ہو گئے، کیا کرنا. تو تینوں نے مل کر کے رائے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات سن رہا ہے. ایک کام کرو، جو بھی کوئی نیک عمل جو تم نے اپنی زندگی میں کیا ہے اللہ کے لیے، ان نیک عملوں کا وسیلہ بناؤ. اللہ سے کہو کہ اللہ اگر یہ میں نے نیک عمل آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس دعا کو قبول کر کے اس پتھر کو سر کر دیجئے، اس دعا کے واسطے، اس نیک عمل کے واسطے سے. تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو گنایا. نیک عمل ہم گنائیں گے نہیں کیونکہ بہت لمبا درس ہو جائے گا. تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھا ہے. اللہ اگر میں نے یہ نیک عمل خالص آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ پہاڑ پر سے یہ پتھر کو سرکا دے. یہ غار کے منہ پر جو پتھر پڑ گیا اللہ اس کو سرکا دے. تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا، اللہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اللہ اگر یہ نیک عمل تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ پتھر کو سرکا دے. تینوں نے دعا کیا، اللہ نے پورے پتھر کو سرکا دیا.
حدیث ہے صحیح البخاری میں کئی مقام پہ ہے، اور ابھی جو میں نے بتلایا ہے صحیح البخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2215 نمبر دیکھ لیجئے اور جا کر کے دیکھ لیجئے۔ تو دوسری جو صورت ہے وہ نیک عمل کو وسیلہ بنانا۔ کوئی بھی نیک عمل آپ نے کیا ہے زندگی میں، کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں پڑیے، میرا تجربہ کیا ہوا ہے، زندگی میں کبھی بھی کسی پریشانی میں پڑیے اور کبھی کسی نیک عمل کو آپ نے کیا ہے، اس نیک عمل کو یاد کیجئے اور کہیے کہ اللہ وہ نیک عمل میں نے خالص تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر وہ نیک عمل میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اللہ اس عمل کا واسطہ ہے، میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ ضرور دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ صحیح وسیلہ ہے، یہ بیکار کا وسیلہ نہیں ہے، یہ بدعت اور خرافات والا وسیلہ نہیں ہے۔ اور تیسرا جو وسیلے کی جو تیسری جو جائز صورت ہے وہ کسی نیک آدمی کو سے دعا کروائیے۔ کوئی نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ ان سے کہیے کہ دعا کر دیجیے ذرا، میری بیماری ٹھیک ہو جائے دعا کر دیجیے ذرا، یہ معاملہ بن جائے دعا کر دیجیے ذرا، یہ حالات ایسے خراب ہیں دعا کر دیجیے ذرا۔ حدیث سے ثابت ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میں، آپ حدیث اٹھا لیجئے، صحیح البخاری ابواب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، حدیث نمبر 1010، یاد رکھیے حدیث نمبر 1010 نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب مدینے کے اندر سوکھا پڑتا تو عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان سے دعا کی اپیل کرتے کہ دعا کر دیجیے کہ اللہ بارش برسا دے۔ اور کیا کہتے عمر رضی اللہ عنہ دعا میں، کیا کہتے کہ اللہ جب تک آپ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کے ذریعے سے دعا کروایا کرتے تھے تو تو بارش برسا دیتا تھا، اے اللہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، ان کے پیارے چچا زندہ ہیں، ہم ان کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس دعا کے وسیلے کو قبول فرما کر کے بارش برسا دیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بارش برسنے لگتا تھا۔ تو یہ بس 3 ہی صورت ہے، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ مردوں کو پکاریں گے، آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ مردوں کو کیوں پکارتے ہیں تو نہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ یونس آیت نمبر 106، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو ان لوگوں کو مت پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہو اور نقصان پہنچا سکتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے یعنی مشرکوں میں سے ہو جائے گے۔ اب یہ جو مرا ہوا انسان ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کیا وہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ ابھی زندہ فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، مرا ہوا فائدہ پہنچا دے گا۔ جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ہر ایک کی سننے والا ہے، وہ ہماری بات کو نہیں سنے گا اور یہ مردہ ہماری بات کو سن لے گا۔ تو یہ سب شرکیہ وسیلہ ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی دعا میں، بہت سارے لوگ لاتعداد لوگ کیا کہیں گے، اے اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ کہتے ہیں نا، کلم کھلا مانگتے ہیں دعا میں، کلم کھلا۔ میری صرف ایک گزارش ہے کہ یہ جو تم دعا میں وسیلہ مانگ رہے ہو ایک دلیل دے دو، سبوں سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، صحابی سے ایک دلیل دے دو، صحابی سے بھی نہیں دے پاؤ گے، قرآن سے دینا تو بہت دور کی بات ہے، حدیث سے دینا تو بہت دور کی بات ہے، کسی ایک صحابی سے بتلا دو کہ اس نے اپنی زندگی میں دعا مانگی اور دعا میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں میری اس دعا کو قبول فرما لے، صرف ایک صحابی کو دکھلا لو۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی نا، صحیح البخاری ابواب الاستسقاء حدیث نمبر 1010، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ کہ وہ کس کو بلاتے تھے، زندہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے، اور دعا میں کیا کہتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالی جب تک آپ کا رسول زندہ تھا ہم ان سے دعا منگواتے تھے۔ کیا مطلب، اب مر گئے تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، جب تک آپ کے رسول زندہ تھے ہم ان سے دعا منگوایا کرتے تھے، اب رسول زندہ نہیں ہے ہم ان کے چچا سے دعا منگواتے ہیں۔ اتنی کلیئر حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی نا، کیسا پٹھر چڑھا کر کے رکھا ہوا ہے، کون سا پٹھر چڑھا کر کے رکھا ہوا ہے؟
یہ کیسا پٹر آنکھوں پر پڑا ہوا ہے کہ اتنی کلیئر حدیث نظر نہیں آ رہی ہے کہ عمر بن خطاب وہاں پر مدینے کے اندر موجود ہے، ان کے چچا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب سے دعا کروا رہے ہیں، حالانکہ مسجد نبوی میں اس کے آس پاس میں نبی کی قبر موجود ہے نا موجود قبر، لیکن قبر پہ نہیں جا رہے ہیں، نبی کا وسیلہ نہیں بول رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کے صدقہ طفیل میں میری دعا کو قبول فرما، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی زندہ تھے تو ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اب نبی مر چکے ہیں تو ان کے چچا عباس بن عبد المطلب سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو یہ وسیلہ کی ناجائز صورتیں ہیں جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ لوگوں سے پوچھیے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی بات تم کرتے ہو، ارے کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو بیچ والے سے پہلے ملنا پڑتا ہے، ارے کسی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے ذریعے سے چڑھنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کو دنیا کے لوگوں سے مثال مت دو، اللہ کو دنیا کے لوگوں سے مثال نہ دو، دنیا کی چیزوں سے مثال مت دو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورۃ الشورى 25ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ الشورى 25ویں پارے کی سورت ہے، آیت نمبر 11، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح سے کوئی نہیں ہے۔ دنیا والوں سے اللہ کی مثال مت دو، افسر سے اللہ کی مثال مت دو، کسی بادشاہ سے اللہ کی مثال مت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، بے مثل ہے، یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرمائی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ دل میں جو ہلچل مچتی ہے نا اللہ اس کو بھی سنتا ہے، دل کے اندر جو ہلچل مچتی ہے جس کو کوئی نہیں دیکھتا اس کو اللہ سنتا ہے، سینے کے اندر آپ کچھ سوچیں گے اللہ اس کو سنتا ہے، آپ کے دل کے اندر خیال آتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب اللہ کو سنانے کے لیے مردوں کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی مثال مت دیا کرو۔ اللہ نے فرمایا فإنی قریب، میں اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہوں۔ تو اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر وسیلہ پکڑنا ہے تو وہ وسیلہ پکڑیے جو قرآن کریم سے ثابت ہے، وہ وسیلہ پکڑیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، وہ وسیلہ پکڑیے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔